پاکستان میں کرونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ، مزید 67 افراد کی موت کے ساتھ اموات 2000 سے بڑھ گئی۔ 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 5000 کے قریب کیسز رپورٹ، مجموعی تعداد 98,943 ہو گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 37,000 اور سندھ میں 36,364 مریض رپورٹ ہوئے۔ پی این پی رہنما منظور بلوچ کورونا کے باعث جاں بحق، صوبائی وزیر محمد انور اور ایم این اے عثمان ترکئی کورونا سے متاثر۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن امجد ثاقب میں بھی وائرس کی تشخیص۔ ادھر پشاور کے ایوب میڈیکل کمپلیکس کے مزید 2 ڈاکٹرز میں کورونا کی تصدیق۔ ہسپتال کے متاثرہ طبی عملے کی تعداد 31 ہو گئی۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کا واحد حل سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن سے غریب آدمی متاثر ہوگا۔ پاکستانی حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کے بانیوں میں شامل ہے۔ ایس او پیز کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ علماء، میڈیا، سول سوسائٹی اور ٹائیگر فورس عوام کو آگاہی دیں۔ چینی کے بحران میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا معاملہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں شوگر انکوائری رپورٹ میں ذمہ دار قرار دیے گئے افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ ملوث افراد کے خلاف مقدمات دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیادت کا بحران ہے۔ وزیراعظم نے کرونا کے خلاف ہتھیار ڈال دیے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے ناقص حکمت عملی کے باعث پاکستان نہ کرونا سے بچے گا نہ ہی معاشی نقصان سے۔ کرونا صرف پھیلا نہیں، زبردستی پھیلایا گیا۔ وفاق نے خود کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کی کوششوں کو سبوتاژ بھی نہ کرتا۔ کرونا کے بعد اسٹیل ملز کے حوالے سے لڑیں گے۔ کورونا کے باعث بیرون ملک محصور پاکستانیوں کی واپسی۔ ملائیشیا، سنگاپور، برونائی اور لاؤس میں پھنسے 256 پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز اسلام آباد کے لیے روانہ۔ امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی 6ٹھی خصوصی پرواز 14 جون کو پاکستان آئے گی۔ پی آئی اے طیارہ حادثہ کیس میں اہم پیش رفت۔ فرانسیسی ماہرین نے بلیک باکس کو ڈی کوڈ کر لیا۔ ڈیٹا پاکستانی تحقیقاتی بورڈ کے سربراہ کے حوالے۔ ایئر کموڈور عثمان غنی اہم شواہد ساتھ لے کر آج فرینکفرٹ سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ عثمان غنی ایئر بس کی ٹیم کے ساتھ حادثے کی تحقیقات کر رہے تھے۔ سنتھیا ریچی کے بے نظیر بھٹو پر الزامات۔ پیپلز پارٹی کی مقدمے کے لیے درخواست۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر آوان نے سنتھیا ریچی کو نوٹس جاری کر دیا۔ 9 جون کو خود یا وکیل کے ذریعے پیشی کی ہدایت۔ ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو بھی نوٹس جاری۔ لاہور میں آج بھی وقفے سے بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی بارش۔ نارتھ کراچی اور گلشن معمار میں گرد آلود ہوائیں چلتی رہیں۔ اسلام آباد میں بھی مطلع جزوی ابر آلود۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔